اسی طرح اگر دیگر انبیاء علیہم السلام کے متعلق دیکھا جائے، اللہ جل شانہ جو منصب نبوت کسی نبی کو عطا فرماتے ہیں تو اس کے اندر سب سے زیادہ کمال وہ علمی اعتبار سے کمال ہوتا ہے۔ جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے وہ نبی بڑا کہلاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بھی نبی ہے، اپنی امت کے اندر اسے دیکھا جائے تو امت کے سارے افراد مل کر اس نبی کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر میرے اور آپ کے آقا ساقی کوثر، سرور کونین، تاجدار مدینہ، عبداللہ کی رفت جگر، آمینہ کی نور نظر، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، لا يمكن الثناء، بلغ العلا، کشف الدجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں۔ تمام امتوں کے علم کو اکٹھا کیا جائے، پھر امتوں کے انبیاء علیہ السلام کا علم اکٹھا کیا جائے، یہ تمام علوم ایک جانب رکھ دیے جائیں، دوسری جانب میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم رکھے جائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ان تمام کے علوم سے بڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء اور انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ بلند مقام اور مرتبہ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ نبوت کے اندر کمال علم ہوتا ہے۔ جس کا اتنا زیادہ علم اللہ اسے اتنا مقام عطا فرماتے ہیں۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ، تو تمام انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ بلند مقام، سب سے زیادہ بلند مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور یہ بھی جو فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہی ہے، یہ بھی علم ہی کی بدولت مل رہی ہے۔